الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، میں پہلے تو معذرت پیش کرتا ہوں کہ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی اور آپ حضرات کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی، لیکن بہرحال جو وقت بھی کسی اچھے کام کے انتظار میں گزرتا ہے وہ وقت بھی اسی کام میں، اسی عمل میں شمار ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آدمی جب نماز کے انتظار میں ہے تو وہ نماز میں ہے، اسی طرح کسی خیر کے انتظار میں ہے تو اسی عمل خیر میں گویا کہ لگا ہوا ہے. یقیناً آپ اجر سے محروم نہیں ہوئے، لیکن اس میں یقیناً ہماری کوتاہی ہے کہ ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کچھ اعذار کی وجہ سے دیر ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ حضرات سب ماشاءاللہ ائمہ ہیں، علماء ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں. اسی چند باتیں بہت ہی مختصر انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو جتنا ذمہ داری رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرماتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کے اوپر بہت کچھ ذمہ داری ہوتی ہے اور بہت کچھ اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا مفہوم ہے جس کی طرف عام طور سے ہمارا ذہن نہیں جاتا. جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو علماء کہلاتے ہیں، حقیقت میں اللہ نے جن کو علم عطا فرمایا ہے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جاننے والے اور علم رکھنے والے، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا ہے. اس کا عام طور پر جو مفہوم عرض کیا جاتا ہے وہ یہ عرض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو ایک مقام عطا فرمایا ہے. جو صاحب علم ہیں اللہ نے ان کو ایک منصب دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنا ایک قرب عطا فرمایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس سے مراد وہ علم ہے کہ جو حقیقت میں علم ہو، اس کو علم کہا جا سکتا ہو، ورنہ جب تک کہ وہ ظن ہو، گمان ہو، اس کی کیا قیمت ہے؟ اور علم حقیقت میں علم اس وقت بنتا ہے کہ جب اس پر عمل کیا جائے. جب تک عمل نہ ہو وہ علم نہیں ہے، وہ ظن ہے، گمان ہے وہ. اور جب عمل کیا جائے تو وہ پھر حقیقت میں علم بنتا ہے. اور دنیا اس بات کو سمجھتی بھی ہے. جتنے بھی کورسز ہیں آپ دیکھیے، جب فراغت کے قریب ہوتے ہیں وہ لوگ تو باقاعدہ عملی ان کو تربیت دی جاتی ہے، اور جب تک کہ عملی تربیت نہ دی جائے ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ پریکٹس کریں یا اس علم سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اللہ نے جن کو علم دیا ہے ان کو مقام بھی دیا ہے. جو حقیقت میں اللہ نے جن کو اپنی پہچان عطا فرمائی ہے، سب سے بڑا علم کیا ہے؟ سب سے بڑا علم اللہ کی معرفت کا علم ہے، اس کی پہچان ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جو اتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے وہ بندے ڈرتے ہیں جو اس کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں. جس کو معرفت نہ ہو وہ اس کو کیا، اس کی قیمت سمجھے گا. معرفت ہوتی ہے تو شوق بھی پیدا ہوتا ہے، رغبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور خوف بھی پیدا ہوتا ہے. اگر وہ چیز قابل شوق ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے، اور اگر چیز قابل خوف ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے میر عثمان علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا، جو وہاں حیدرآباد میں، ریاست حیدرآباد کے نواب تھے. اچھے دیندار آدمی تھے کسی حد تک. ان کا معمول تھا کہ راتوں کو نکلتے تھے رعایا کی خبرگیری کے لیے
ایک مرتبہ عجیب قصہ پیش آیا، رات کو نکلے اور بھیس بدل کر نکلتے تھے تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ ایک تانگے والا کھڑا تھا، اس سے کہا انہوں نے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، پہنچاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں ہاں، کرایہ طے ہو گیا، بیٹھ گئے۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ذرا تفقد احوال کریں۔ انہوں نے پوچھا اس سے، تانگے والے سے، بتاؤ بھائی نظام حکومت کیسا چل رہا ہے؟ وہ بیچارہ دل جلا تھا، اس نے خوب کڑوی کسیلی سنائی، جو ہو سکا سب سنایا کہ وہ تو ایسا ہے، بیٹھا ہے محل میں اعداد عیش دے رہا ہے، رعایا فقر میں مبتلا ہے، پریشانی میں لوگ مر رہے ہیں، جو کہہ سکتا تھا خوب کہا۔ اترنے کا جب وقت آیا تو پیسے دینے کے لیے انہوں نے سکہ نکالا، سکے اس زمانے میں چلتے تھے۔ اب وہ سکہ رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا کتنے کا ہے، وہ بیڑی پیتا تھا ایکے والا، اس نے ماچس نکالی اور ماچس نکال کر جو سلگائی تاکہ سکہ نظر آئے، تو سکہ تو نظر آیا نہ آیا، ان کی شکل نظر آ گئی، اور شکل جو نظر آئی تو پہچان گیا کہ وہ ہو یہی تو میر عثمان علی خان۔ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گیا۔ یہ ہے معرفت۔ جب تک پہچانتا نہیں تھا اس وقت تک صوف سنا رہا تھا اچھی طرح سے، جب پہچان آ گئی ہوش جاتے رہے۔ بھائیو، جب آدمی پہچانتا ہے تو اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی۔ جب اس کی معرفت آتی ہے تو آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فرمایا۔ تو ظاہر ہے جو ایسے علماء ہوں گے، اس خشیت رکھنے والے علماء، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، منصب دیا ہے۔ اور قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں؟ تو ایک تو منصب بیان کیا گیا، لیکن ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف منصب ہی نہیں بیان کیا گیا، ذمہ داری بھی بیان کی گئی، ذمہ داری بھی بیان کی گئی۔ اور اس کا تھوڑا سا آپ اس کا مفہوم اور ترجمہ یوں کریں کہ کیا جاننے والوں نہ جاننے والوں کو برابر ہونا چاہیے؟ کیا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ ایک عام آدمی ہے، جاہل ہے، کچھ نہیں جانتا، دکاندار ہے، تجارت کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، بیچارہ نہیں جانتا ہو۔ ایک عالم ہے جس نے حدیث پڑھی، جس نے قرآن مجید پڑھا، جو اس کے مضامین کو جانتا ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، اس کی زندگی اور عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہو۔ جو زندگی ایک عام آدمی کی ہے وہی زندگی عالم کی ہو، بلکہ اب تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، آج حالت یہ ہو رہی ہے، اللہ ہمارے علماء کو صحیح مقام بھی عطا فرمائے اور صحیح ذمہ داری کا احساس بھی دے۔ آج تو حالت یہ ہو رہی ہے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں بھی بعض میں لگتا ہے کہ شاید کچھ کم درجے پر وہ اپنے آپ کو لے آتے ہیں، اور جو ان کی حیثیت ہے اس سے بھی گرا دیتے ہیں۔ ایسے بعض مرتبہ کام ہوتے ہیں کہ حیثیت سے گر جاتی ہے وہ چیز۔ اور یاد رکھیے، جو کہتے ہیں نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جتنا مقام اللہ دیتا ہے اتنا ہی زیادہ ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ جس طرح زمان کا معاملہ ہے، مکان کا معاملہ ہے، اسی طرح سے شخصیات کا معاملہ ہے۔ حرم شریف میں کوئی گناہ کرے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ وہاں تو ارادہ گناہ بھی گناہ ہے، وہاں تو ارادہ گناہ بھی گناہ ہے۔ اگر حرم شریف میں آدمی گناہ کا ارادہ کر لے گا تو اس کو سخت گناہ ہوگا، یہاں ارادہ کر لے وہ گناہ نہیں ہوگا۔ مکان کا تقدس ہے، اس تقدس کا لحاظ لازم ہے، اگر لحاظ نہیں کیا جائے گا تو آدمی کی پکڑ ہوگی۔ اسی طرح زمانے کا مسئلہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں کوئی گناہ کرے تو ظاہر ہے کہ عام دنوں میں جو گناہ کرے گا اس میں اتنی شدت نہیں ہے جو شدت رمضان کے گناہ میں۔ اسی طرح جو حضرات علماء ہیں جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے، اگر خدا نخواستہ وہ اپنے مرتبے سے گری ہوئی کوئی حرکت کریں گے تو یہ معمولی بات نہیں۔ ایک گالی ایک عام آدمی گالی دے، ابے تبے کر دے صرف، اس کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن وہی اگر کوئی عالم شروع کر دے تو بھائیو یہ اس کے مقام سے گری ہوئی بات۔ تو اللہ تعالیٰ جو بات کہنا چاہ رہا ہے اس میں ایک تو مقام بھی بیان کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پوچھئے کیا جاننے والوں کو نہ جاننے والوں کو، علماء کو غیر علماء کو برابر ہونا چاہیے؟ کیا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ گویا کہ جھنجھوڑ رہا ہے اور ہمیں متنبع کر رہا ہے۔ تو بھائیو آپ حضرات خواص ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں یا اور دوسرے خواص ہیں، ہمارے اوپر جو ذمہ داری، آپ حضرات پر جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اور میں تو یاد کیا کرتا ہوں کہ بھائیو آج دنیا میں جو بگاڑ ہے وہ بگاڑ کسی اور کا نہیں، وہ بگاڑ ہمارا ہے۔ اگر ہم صحیح ہو جائیں گے سب صحیح ہو جائے گا۔ الا ان شر الشر شرار العلماء الا ان خیر الخیر خیار العلماء، حدیث میں آتا ہے بدترین شر علماء کا، علماء میں جو شر رکھنے والے لوگ ہیں ان کا ہے،
اور بہترین جو خیر ہے وہ علماء کا ہے. جو علماء خیر ہیں وہ دنیا میں سب سے بہتر ہیں، جو علماء سوء ہیں وہ دنیا میں بدترین لوگ ہیں، بدترین خلائق ہیں. تو بھائیوں یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اور آج اگر ہم دنیا کا اس کی اصلاح چاہتے ہیں، دنیا کو صحیح رخ پر لانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح رخ پر لانا پڑے گا. جیسے میں نے حدیث پڑھی نا، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. جسم میں ایک مضغہ گوشت ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے سب پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا ہے. اور کیا ہے وہ مضغہ گوشت؟ وہ دل ہے. جس طرح جسم میں دل کا مقام ہے، اسی طرح امت میں علماء کا مقام ہے. اگر دل ٹھیک ہوگا جسم ٹھیک ہوگا، اگر علماء ٹھیک ہوں گے امت ٹھیک ہوگی. تو بھائیوں ہمیں فکر کی ضرورت ہے کہ ہمیں اگر اپنی اصلاح ہم اگر نہیں کریں گے اور غلط راستوں پر پڑیں گے، اس کا اثر پوری امت پر پڑے گا. اور ظاہر حدیث سے ہمیں یہ سبق بھی مل گیا کہ ہمیں جب اپنی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کا نسخہ کیا ہے؟ اصلاح کا نسخہ یہ ہے کہ اپنے دل کی طرف توجہ کی جائے، دل کو ٹھیک کیا جائے. بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہیں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑی مسجدیں بن رہی ہیں یا اور مدارس بن رہے ہیں، یتیم خانے بن رہے ہیں، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، لیکن دل کی حالت ٹھیک نہیں. اور جب دل کی حالت ٹھیک نہیں تو یہ سارے کام اوپر کے ہو رہے ہیں، سرسری جن کو کہتے ہیں، اندر سے ڈھول کا پول، کچھ حقیقت اندر نہیں. ہم سب کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا ہو، ہمارے اندر تواضع پیدا ہو، ہمارے اندر ایثار پیدا ہو، ہمارے اندر قوت ضبط پیدا ہو، برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو. آج ہمارے علماء میں یہ بات نہیں. ذرا سی بات پہ جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے یہ مسجد بنائی، ہم اس سے اونچی مسجد بنائیں گے. انہوں نے یہ مدرسہ بنایا، ہم اس سے اونچا مدرسہ بنائیں گے. یہ لغویات جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اس نے ہمیں تباہ کر کے چھوڑا. میرے بھائیوں یہ دین کے کام کوئی بھی کرے اس پر خوش ہونا چاہیے. اللہ نے ہمارا کام تھا ہلکا کر دیا، ایک کام کرنے والے تھے 10 کھڑے ہو گئے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جائے کہ یہ خیال پیدا ہو کہ تمہیں کر ہی رہا تھا، فلاں کیوں کر رہا ہے. بھئی دین کا کام تو ایسا ہے، جتنے بھی کریں اور جتنا زیادہ کریں، اللہ جن کو توفیق دے دے، کتنے بڑے فضل کی بات. اور یہ علامت ہے اخلاص کی کہ دین کا کہیں بھی کوئی کام ہو رہا ہو، اگر صحیح طریقے پر ہو رہا ہے تو پر خوش ہونا چاہیے. خوش ہونا اخلاص کی علامت ہے. اور اگر خدا نخواستہ کبیدگی پیدا ہو جائے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اخلاص نہیں، ہم ریاکار ہیں. ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایسی سخت حدیث ہے، اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں پورے خزانہ حدیث میں اور کوئی سخت حدیث نہیں ہو سکتی کہ قیامت میں 3 لوگ لائے جائیں گے اور ان کو سب سے پہلے ان سے پوچھا جائے گا. ایک تو مالدار کہ اللہ فرمائے گا میں نے مال دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی خیر کا راستہ نہیں چھوڑا. جس میں مال خرچ نہ کیا ہو تو اللہ کیا کہے گا؟ تو نے تو اس لیے خرچ کیا تجھے مخیر کہا جائے، تجھے خوب دینے والا اور سخی اور داتا کہا جائے اور تیرے نام کی پلیٹیں لگائی جائے تو ہو گیا دنیا میں، اور منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح علماء بلائے جائیں گے، علماء سے اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں علم دیا تم نے کیا کیا؟ تو وہ بھی یہی کہہ دیں گے قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا اور ایسا کیا اور ویسا کیا. تو اللہ یہی فرمائے گا کہ تو نے تو اس لیے کیا تھا. قاری کہا جائے، علامہ کہا جائے، مولانا کہا جائے، فلاں لقب ملے، فلاں لقب ملے، لوگ ہاتھ چومیں اور تیرا احترام کرے تو ہو گیا دنیا میں. اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، اس کو بھی منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کس قدر ڈرنے کا مقام. جو جان دینے والے ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ پھر شہداء لائے جائیں گے، غزات لائے جائیں گے. ان سے بھی اللہ یہی کہے گا کہ ہم نے تمہیں جسم کی طاقت دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہیں گے جسم تیری راہ میں قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری راہ میں نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تجھے شہید اور غازی کہا جائے تو دنیا میں کہا جا چکا، اور اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بھائیوں کس قدر ڈرنے کی بات ہے. اور آج یہ مرض ہمارے اندر اس قدر پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں دین کا تو ہمارے ذہن میں شاید یہی ہوتا ہے کہ ہماری عزت کی جائے، ہمارا نام ہو اور جگہ جگہ تذکرہ کیا جائے کہ ماشاءاللہ فلاں صاحب تو بڑا کام کر رہے ہیں، دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اتنا بڑا مدرسہ بنا دیا اور فلاں کر دیا فلاں کر دیا. بھائیوں یہ سب چیزیں ہمارے کاموں کو بیکار کر رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو ہمارا اجر ضائع ہو رہا ہے، دوسری طرف وہ کام برباد ہو رہے ہیں. جو کام اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ کے یہاں کوئی قیمت اس کام کی نہیں ہے، اور بڑے سے بڑے کاموں کو تباہ ہوتے دیکھا گیا ہے. حضرت مولانا ہمارے حضرت معلی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا حکیمانہ جملہ فرماتے تھے کہ مخلص کا سفینہ ڈوبتے ڈوبتے پار لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی غیر مخلص ہے تو اس کا سفینہ پار لگتے لگتے ڈوب جاتا ہے.
لگتا ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، دنیا میں چرچا ہو رہا ہے کہ فلاں صاحب ماشاءاللہ ہزاروں ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو رہے ہیں اور فلاں ہو رہا ہے اور چنی ہو رہا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے سب ڈھول کا پول، کچھ عرصہ گزرا سب تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور نیت جب درست ہوگی جب ہمارا دل صحیح ہوگا۔ ہمیں اس کی اب توجہ ہی نہیں کہ ہم دل پر محنت کریں۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ دل کی مثال زمین کی ہے، جس طرح زمین پر محنت کی جاتی ہے، زمین برگ و بال لاتی ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لہلہاتی ہے، اسی طرح اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ دل کی زمین پر جو محنت کی جائے گی، اس پر ہل چلایا جائے گا، ایسے عمدہ قسم کے پھل اور پھول آئیں گے، ایسے زبردست درخت پیدا ہوں گے کہ لوگ اس کے سائے میں آرام کریں گے، لوگ اس کے پھلوں کو کھائیں گے اور ان کو فرحت حاصل ہوگی، اس کی خوشبوؤں سے، اس کے پھولوں کی لوگ اپنے مشام جان کو معطر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایسا بنایا ہے، یہ دل تو اللہ کی تجلیات کا گویا کہ ایک طرح سے منبع ہے، وہاں پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا خاص جو نورانی مقام ہے، آدمی جب دل سے تلاوت کرتا ہے تو قرآن مجید کی نورانیت دل پر آتی ہے۔ دل کو اللہ نے اتنا اونچا اٹھایا، اتنا اونچا مقام دیا ہے، لیکن ہم دل کو غلاظتوں کا ڈھیر بنا لیتے ہیں، ہم دل کو غلاظتوں کا ڈھیر بنا لیتے ہیں، اور اس پر اس طرح گندگیاں آ جاتی ہیں کہ وہ دل کی جو چمک ہے وہ اس طرح چھپ جاتی ہے کہ نظر ہی نہیں آتا کہ اس پہ بھی کچھ تھا۔ آپ کے یہاں تو پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں بھی بہت کم ہو گیا، لکڑیوں کا رواج تھا اور لکڑیوں پہ کھانا پکتا تھا، دھواں بہت ہوتا ہے اس میں، اوپر بلب لگاتے تھے ہم لوگ، ہر کچھ دنوں کے بعد بلب سیاہ ہو جاتا تھا، لگتا تھا کہ اس کے اندر روشنی نہیں، اس کو نکال کر صاف کرنا پڑتا تھا، پھر لگانا پڑتا تھا۔ بھائیوں یہ بلب تو روشن تھا لیکن سیاہی نے اس کی روشنی دور کر دی، ختم کر دی اور بالکل مظلم پڑ گیا۔ یہی حال ہمارے دلوں کا ہے، جو حالات ہیں اس وقت، وہ حالات ہمارے دلوں پر گرد غبار داخل کر دیتے ہیں، اس پر اس قدر گرد آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی روشنی لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں، چھپ جاتی، اور اس کی ضرورت ہمیشہ پڑے گی کہ ہم اپنے دل کو صاف کرتے رہیں۔ جس طرح گھر ہوتے ہیں، سڑک کے کنارے جو مکانات ہوتے ہیں، آپ دیکھیے بار بار صاف کرنا پڑتا ہے، سواریاں گزرتی ہیں گرد و غبار کے نتیجے میں، مسہریوں پر آپ دیکھیے یا ٹیبل پر بار بار گرد آ جاتی ہے، کپڑے سے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ آج یہی حال ہے ہمارے دلوں کا، جو موجودہ حالات ہیں، بے حیائیاں، غلط کام جو ہو رہے ہیں اس دور میں، اس کے نتیجے میں بار بار ہمارے دل پر گرد و غبار جمتی ہے۔ ہمیں ایمان کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے، تجدید ایمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرات صحابہ کا مقام دیکھیے، اللہ نے ان کو کتنا اونچا اٹھایا تھا، لیکن اس کے باوجود آتا ہے کہ بار بار وہ مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے آؤ بھائی اپنا ایمان تازہ کر لیں، اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، حالانکہ اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا تھا اور اس وقت کے حالات کیا تھے۔ آج اگر وہ ہوتے تو ہم سب کو منافق سمجھتے، ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ سمجھتے کہ ان کے اندر کوئی ایمان نہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے ہی بگڑتے چلے جائیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو بھائیو آج کی اس نشست میں آپ حضرات خواص ہیں، ہم سب اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنا انشاءاللہ علاج کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، جب ہماری اصلاح ہوگی انشاءاللہ امت کی بھی اصلاح ہوگی، ہمارا دل صحیح ہوگا، ہم صحیح ہوں گے، ہم صحیح ہوں گے تو ہم امت کا دل ہے، انشاءاللہ امت بھی صحیح ہو جائے گی۔ بس یہ چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لمبی چوڑی تقریروں کا حاصل تو کچھ بھی نہیں، لمبی چوڑی تقریروں کا حاصل تو کچھ بھی نہیں، وہ آگے سنتے جائیں پیچھے بھولتے جائیں۔ اصل یہ ہے کہ ایک بات بھی اگر کام کی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے تو بہت بڑی بات۔ بس صرف دو باتیں میں آخر میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ ایک آیت شریفہ میں اللہ جو فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جسے مقام کا بھی تذکرہ ہے اور ذمہ داری کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح یہ بھی اس میں مفہوم ہے کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کو برابر ہونا چاہیے، کیا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں آگاہ بھی کر رہا ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات صاف کر دی ہے کہ اصل دل ہے، دل پر محنت کی جائے گی، دماغ تو اس کا داروغہ ہے، دل جو کہتا ہے دماغ اس کا نفاذ کرتا ہے، دل اصل ہے، دماغ اس کا وزیر اعظم ہے، دماغ اصل نہیں ہے۔ تو دل پر جب محنت کی جائے گی ہمارے حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، ہم اپنے دل پر محنت کریں گے، ہمارے حالات بہتر ہوں گے، ہمارے حالات بہتر ہوں گے، انشاءاللہ امت کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بس یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح کر دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اپنی رضا کے کام میں لگا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، علم کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صفات علم ہمارے اندر پیدا فرما، اپنی رضا کے لیے علم حاصل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی، اور یا اللہ دین کے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں کو درست فرما. یا اللہ حسن نیت کے ساتھ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حسن نیت کے ساتھ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حسن نیت کے ساتھ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے امراض سے ہمیں شفا عطا فرما، امراض ظاہری سے بھی شفا عطا فرما، امراض باطنی سے بھی شفا عطا فرما. یا اللہ امت کو جس طرح آج افراد کی ضرورت ہے ہمارے اندر اپنے فضل سے وہ صفات پیدا فرما دے. یا اللہ ہمیں امت کے کام کا بنا دے اور اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جوڑ پیدا فرما، ایک دوسرے کی قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کے جو کام بھی جہاں کہیں بھی ہو رہے ہیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے اور بہتر طریقے پر جو کام بھی ہو رہے ہیں ان کو اپنے فضل سے قبول فرما لے، ان میں برکت پیدا فرما دے، ان میں ترقی عطا فرما دے، رکاوٹوں پریشانیوں کو دور فرما دے، ہر ایک کو دوسرے کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے اور ایک دوسرے کی پر کیچا اچھالنے کی جو عادت ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ہماری اس برائی کو دور فرما دے. ہمارے اندر صفائی قلب پیدا فرما دے، صفائی دماغ پیدا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جا اور آج کے یہاں کی اس نشست کو قبول فرما لے اور ہم سب کی اصلاح کا اس کو ذریعہ فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، امت کے حالات کو بہتر فرما، مصائب اور مشکلات کو دور فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام پر رحم فرما. جو سخت حالات ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان حالات کو بہتر بنا دے. یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے. یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یا اللہ تو اپنے فضل سے اس پوری امت پر اپنا فضل فرما، ایمان کی بھی حفاظت فرما، جان و مال کی بھی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور یہاں کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ پورے شہر میں اطراف میں جو حضرات بھی ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے اور یا اللہ وہ قبر میں ہیں، یا اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور یا اللہ ان کے اخلاق کو صحیح راستے پر ایمان و یقین کے ساتھ قائم رکھ. اور وقت آئے تو یا اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں ہم سب کا حشر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.